السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں سید شاہد حسین گردیزی آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں نے آج بات کرنی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ایک ہمارا دن کا پروگرام ہے، وہاں نکلے ہیں، اور ایک رات کا ہے کوٹ مومن، وہاں جانا ہے، اور وہاں بھی ختم نبوت کانفرنس ہے، یہاں ہم جا رہے ہیں۔ یہ دن کا پروگرام جو ہے یہ عظمت والدین کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، تو ان کے اثار ثواب کی آج محفل ہے، جہاں شرف حاضری کا ہو رہا ہے، اور میں نے سوچا کہ آج آپ سے تھوڑی بات ہی کر لی جائے۔ تو یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں، یہ خوبصورت یہ دیکھیں کھیتوں کا منظر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں، یہ اس طرف بھی دیکھیں، کھیتوں کا منظر نظر آ رہا ہے، اور موسم بھی آج بس نہ اتنا ہاٹ ہے اور نہ ہی میرا مطلب ہے اتنا ٹھنڈا ہے، بہرحال اچھا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آپ حضرات سے بات کر لیں۔ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس مبارک کی تقریبات جو ہیں وہ 17 تاریخ کو اختتام کو پہنچ گئی، اور بہت سارے عشاقان وہاں تشریف لے گئے تھے، اور صرف میں افسوس کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے یا ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جس طرح علماء تشریف لاتے ہیں اور خطابات کرتے ہیں، وہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف علماء اہل سنت میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو سب سے پہلے تو ختم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس وجہ سے وہاں نہیں حاضر ہوتا کہ جو لوگ وہاں آتے ہیں یا جو علماء آتے ہیں وہ ان میں رفض پایا جاتا ہے، رافضی ہیں یا ان کے خیالات ایسے ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ واضح کریں، ان کو وضاحت کریں اس بات کی کہ ہمارا ان رافضیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کرنا چھوڑ دیں، بیٹھ کر 1 to 1 گفتگو کر لیں، تاکہ اہل سنت و جماعت کا شرازہ نہ بکھرے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جناب اہل سنت و جماعت کیسے بٹ رہے ہیں۔ اب تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ اہل سنت و جماعت کو اس لحاظ سے پکارنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ایک حسینی سنی ہے اور ایک یزیدی سنی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت جو ہے ان کا یزید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کو پھر بھی فقط اس وجہ سے یزیدی سنی کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کے دفاع کے لیے بولتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق کوئی بھی ایسا عالم دین ہمارے اہل سنت کا نہیں ہونا چاہیے جو صحابہ کے مخالف ہو، خاص کر سادات کرام جو ہیں ان کو تو یہ میرا مطلب ہے سوچنا چاہیے کہ جو سید ہوتا ہے
اگر تو وہ سید ہے، نسلی ہے، تو وہ صحابہ کا کبھی گستاخ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور الحمدللہ جن کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے وہ ان کی پہلی تقاریریں آپ سن کے دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے ہی صحابہ کرام کے دفاع میں بولتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہو کہ آج لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ ان کو بھی واضح کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، کیوں باتیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس دلائل ہیں، ان کے پاس باتیں ہیں، سارا کچھ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس بات کو ختم کریں۔ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، یا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پہ جس طرح تقاریر ہوتی ہیں اور وہاں جو بندے آتے ہیں، آپ کو بھی ان کے عقائد کے حوالے میں پتہ ہے، عقائد آپ بھی جانتے ہیں سارے کہ کیا ہے، وہ صورتحال کیسی ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا یہ رفض نہیں ہے۔ صرف اور صرف لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے وہ صحابہ کو چھوڑ کے کرتا ہے یا ان کی مخالفت میں کرتا ہے، اور جو صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے وہ شاید اہل بیت کی مخالفت میں کرتا ہے۔ تو یہ چیز پہلے سب سے خود میں سے اس چیز کو ختم کریں۔ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے منہج پہ چلنے والے ہیں، تو جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے پھر گیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات جو ہیں اس پر عمل کریں۔ اور میں چھوٹا ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا را یہ فضا پیدا نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس طرح ماننے کو کہا ہے، جس طرح انہوں نے مانا ہے، ہمیں اس طرح ماننا چاہیے جس طرح ہمارے بزرگوں نے مانا ہے، صحابہ کو، اہل بیت کو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ۔ ایسے مانے ان کو۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے صحابہ ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، تو ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ان میں معاملات تھے تو اللہ جانے، وہ جانے، ہمیں اس بات میں نہیں پڑنا۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے درس دیا ہے ہم نے ویسے کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرما دیا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط بکواس کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سوچ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور اگر یہی ماحول داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ رہا تو آئندہ وہاں سے یہ جلسہ محفل وغیرہ ختم ہو جائے گی، تو وہاں رہ جائے گا پھر وہی ڈھول ڈمکا، اور پھر رہ جائے گی وہی وہ، میرا مطلب ہے جیسے لوگ پہلے میلوں ٹھیلوں پہ آتے ہیں وہاں قوالی رہ جائے گی، پھر دین کی تبلیغ وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ خدا کا واسطہ ہے ایسے نہ کریں۔ یہ درد مندانہ میری آپ سب حضرات سے، میرے مسلک کے علماء جو میرے سر کا تاج ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی کو آپ کے بارے میں کوئی میرا مطلب ہے شبہ ہے کہ یہ ایسے ہے تو اس کو کلیئر کریں، آمنے سامنے بیٹھ کے 1 to 1 بات کر لیں تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، تاکہ سنیوں میں اختلاف پیدا نہ ہو، سنی بٹے نہ، سنیوں میں اتحاد ہو، محبت ہو، یگانگت ہو۔ تو خدا را آپ مہربانی کریں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ان کی تعلیمات کا ذکر کیا کریں، جو عقیدہ ان کا تھا اس کا ذکر کیا کریں، ان کی شانیں بیان کریں، ان کے محاسن بیان کریں، وہاں جا کے اولیاء کرام کی باتیں کریں۔ تو جب وہاں جا کے ماحول اس قسم کا بن جانا کہ جناب وہاں بندے اٹھ کے کسی کی سن نہیں رہے اور جناب سٹیج سے بھی وہی صورتحال ہے، تو خدا کا واسطہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اس پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی وہ درد مندانہ جو میرے اندر وہ بات تھی، میں نے آپ سے کر دی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، ہم سنی ہیں
اور صوفیاء کے ماننے والے ہیں۔ ہم لڑا کے راضی نہیں ہوتے بلکہ ملا کے راضی ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک دوسروں کو ملائیں، براہ کرم اختلافات کو چھوڑیں اور ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں، جو جھنڈا اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو ہمیں درس دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، جو انہوں نے لکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس گھر میں رزق کی فراوانی نہ ہو اور جو کہے کہ میرے گھر میں رزق نہیں آتا، پریشانی ہوتی ہے، وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ شریف کی تلاوت کرے۔ مغرب کی نماز پڑھے اور پھر سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ تو جو سورہ واقعہ کی ہر روز تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو مفلس نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر سے رزق کو ختم نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہی درس دیں کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ آپ بھی سورہ واقعہ کی تلاوت، ویسے تو سارا قرآن ہی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سارا قرآن ہی مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے گھر میں اس کو لازم پکڑتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، اس کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوتا، اللہ اسے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔